بتا چلوں، ایک ہے اللہ کی صفت رحمت اور دوسری ہے وہ رحمت جو کہ مخلوق ہے. جیسا کہ بخاری وغیرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک قیدی عورت کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اصحاب کرام نے بھی اس منظر کو دیکھا تو بیان کیا کہ قیدیوں میں ایک عورت تھی جو اپنے بچے کی تلاش میں تھی. اسے جو بھی بچہ نظر آ جاتا اسے اپنے سینے سے لگا لیتی، یہاں تک کہ اس کا اپنا بچہ مل گیا تو اسے انتہائی مشقت، انتہائی محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اپنے سینے سے لگا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو دیکھا، صحابہ بھی دیکھ رہے تھے. کہا کہ بتاؤ کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں جھونک سکتی ہے؟ کہا کہ نہیں، وہ تو اپنے بچے کی تلاش میں سرگرداں تھی، دوسرا بچہ مل جاتا اسے بھی اپنے سینے سے لگا لیا کرتی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے بچے کو آگ میں جھونک دے؟ نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اس ماں سے کہیں زیادہ رحم کرنے والا ہے، بلکہ آپ نے کہا کہ اللہ نے رحمت کے 100 حصے کیے اور ایک حصہ اس نے روئے زمین کی طرف اتارا، جس کی بنیاد کے پر ایک چوپایا اپنے پیر کے نیچے اگر اس کا بچہ آ جاتا ہے تو پیر کو ہٹا لیتا ہے. یہ اسی رحمت کی بنیاد کے پر ہوتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. تو اللہ کی رحمت جو اس کی صفت سے منسلک ہے، اور وہ رحمت جسے اللہ نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اس کے 100 حصے کیا، دونوں کے درمیان فرق ہے. اللہ کی صفت رحمت مخلوق نہیں ہے، اور وہ رحمت جسے اللہ نے بندوں کے درمیان تقسیم کیا ہے، پیدا کیا ہے، دونوں کے درمیان فرق ہے. ایک صفت رحمت جو اللہ کی ذات سے منسلک ہے، جس کی بنیاد پر اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اور ایک وہ رحمت جسے اللہ نے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اسے مخلوق کے درمیان تقسیم کر دیا. یہ دونوں الگ الگ جدا جدا رحمتیں ہیں. ہم اللہ کی پیدا کی مخلوق کو اس کی صفت سے نہیں جوڑ سکتے، اس لیے کہ اللہ کی صفات ازل سے ہے، جب سے اللہ ہے اس کی تمام صفات ہے. یہ فرق یاد رکھیے گا. اب رحمت کے تعلق سے، یہ رحم سے بنا ہے، اور عربی زبان میں اور خاص طور سے قرآن و حدیث کے اندر آپ کو جہاں پر رحم، رحم یا اولو الارحام اس طرح کے الفاظ ملیں گے، یہ سارے کے سارے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، قریب المعنی ہوتے ہیں. صلہ رحمی کہا جاتا ہے، صلہ کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا. رحم سے بنا ہوا ہے رحمی، یہ کس بنیاد کے پر ہے؟ اسی رحمت کی بنیاد پر. عربی زبان میں رحم، رحم مادر کو کہا جاتا ہے، اور اسی جگہ سے پیدا ہونے والے بھائی بہن کس بنیاد کے پر ایک دوسرے کے پر رحم کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں؟ اس رحم کی بنیاد کے پر کہ ایک جگہ سے ان لوگوں کی پیدائش ہوئی اور ایک ہی جگہ سے ان لوگوں نے اپنے بچپن میں رزق کو حاصل کیا ہے. تو یہ رحمت کی بنیاد ہے، اسی لیے ان لوگوں کو کہا جاتا ہے ذوی الارحام، یعنی جو رحم سے جڑے ہوئے ہیں. اب یہاں ایک ضمناً ایک بات اور بھی ہے قابل غور. شریعت کی اصطلاح میں ذوی الارحام ان لوگوں کو کہا جاتا ہے، ایسے رشتہ داروں کو جو کبھی ہم سے کٹ نہیں سکتے. بھائی ہے، بہن ہے، چچا ہے، ماما ہے، اور اس طرح کے جو رشتہ دار ہیں یہ کبھی ہم سے نہیں کٹ سکتے، اور نہ ہی ان لوگوں کو ہم کاٹ سکتے ہیں. رشتہ داریاں کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. ہاں، وہ رشتہ داریاں جو بعد میں پیدا ہوتی ہے ازدواجی زندگی کے بعد، وہ تو قائم رہتی ہے، ختم بھی ہو جاتی ہے. دو الگ الگ رشتہ داریاں ہیں. قرآن مجید نے سسرالی رشتہ داریوں کو رحم نہیں کہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رحم یعنی ماں سے نہیں جڑے ہوئے، ایسی رشتہ داریوں سے نہیں جڑے ہوئے جو کبھی ختم نہیں ہوتی. دو طرح کی رشتہ داریاں، ایک جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، ایک وہ ہے جسے ہم قائم رکھنا چاہے تو قائم رہتی ہے، مٹا دینا چاہے تو مٹ جاتی ہے، جو کہ میاں بیوی کے ازدواجی رشتے کی بنیاد کے پر قائم ہوتی ہے. ہر کسی کے ساتھ احسان ہوگا، لیکن شریعت کی اصطلاح جدا جدا ہے، ہر معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے. رحمت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت سے منسلک ہے، اور زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر ہم اللہ کی رحمت کے بغیر جی سکیں. کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے.
ہر مرحلے کے پر انسان اللہ کی رحمت کا محتاج ہے.